سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یعنی توکل علی اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ انہی باتوں کا کچھ نچوڑ اور توکل کے حوالے سے کچھ باتیں معاشرے کی بدحالی اور بے روزگاری اور کسب معاش رزق حلال کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ آج حلال رزق کے لیے اور کسب معاش کے لیے آج امت مسلمہ پریشان ہیں۔ ہماری نوجوان نسلیں جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، رزق حلال کے لیے پریشان ہیں۔ رزق حلال اور کام کاج نہ ملنے کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیا لاحق عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے دو چار باتیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بندہ اپنے رب پر یقین رکھے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام رزاق ہے، اور جب وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے اور وہی دیتا ہے، رزق صرف اللہ ہی دیتا ہے، چہ جائے کہ وسیلہ ہے، چہ جائے کہ وسیلہ ہے، کسی کے وسیلے سے دینا، کسی کے ذریعے سے دینا یہ ہے، مگر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو انسان کو، ایک مسلمان کو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور یہ اہل ایمان کی صفت ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے، جیسے کہ میں نے
قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا اور پچھلے جمعہ کو بھی اس آدمی سے میں نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان کی یہ صفت ہے، مومن تو صرف وہ ہے، ایمان والے مومن وہ ہیں کون؟ تو فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان اور مضبوط بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، خوف خدا سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں سب کچھ موجود ہے، اسلام کے دامن میں سب ہے، رزق حلال کے معاملات بھی، رزق حلال کمانے کا طریقہ بھی، رزق اللہ دے گا کس طرح سے دے گا اور کس طریقے سے کمانا چاہیے اس کا سلیقہ بھی، سب کا سب قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ کامیابی کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ کون؟ تو کہا ایمان والے، کامیاب تو ایمان والے ہیں۔ جب کامیاب ایمان والے ہیں تو آج ایمان والوں کو در بدر کیوں بھٹکنا پڑ رہا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، اور غور ہمیں اسی پہ کرنا ہے۔ اگر ہر انسان اس پر سوچے، دھیان دے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے اندر جو بے چینی ہے وہ دور ہوتی نظر آئے گی۔ قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کے فرمان میں ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب قرآن کا فرمان غلط نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیابی کو پہنچ گیا جو ایمان لے کر کے آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب رہو گے اگر تم ایمان لے کر کے آؤ۔ تو آج اگر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، آج اگر ہم پریشان ہیں رزق حلال کے لیے، معاشی تندرستی ہمارے اندر موجود ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارا ایمان مضبوط و مستحکم نہیں ہے۔ اگر مضبوط ہو تو پھر وہ کامیاب ہے، اگر ایمان مضبوط ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہے، اگر وہ مومن ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور ہمارا بھروسہ ایمان ہے قرآن پر ہمارا کہ قرآن میں جو کچھ ہے کلام الہی وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پھر اب سوچنے والی بات یہ ہے جب قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم کامیابی کے منزل پر رہو گے، اگر تم پکے مومن ہو جاؤ تو ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اور اگر ایمان مضبوط ہو، ایمان اگر مضبوط ہو تو پھر کامیابی ضرور قدم چھوڑے۔ اب اس کامیابی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر میں آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ کے ذات پر بھروسہ اور ہمارے معاشی حالات، کیونکہ دین کے لیے معاشی بہتری بھی ضروری ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ دین کی خدمت کریں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ مدرسے کے لیے چندہ دیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ مسجد کا چندہ دیں گے، مسجد بنائیں گے، اور جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟
خدمت مالی اعتبار سے نہیں کر سکتے تو مالی اعتبار سے بھی دین کی خدمت ضروری ہے، اس کے لیے پیسہ ضروری ہے، اور پیسہ کیسے آئے گا یہ بھی ہمیں قرآن و حدیث بتا رہا ہے۔ تجارت کا طریقہ، پیسہ کمانے کا طریقہ، یہ بھی ہمیں قرآن و حدیث دے رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اور ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ سب سے اول نمبر کی چیز، سب سے نمبر 1 چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو خدا پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ خدا اشرف المخلوقات کو اس کیوں نہیں دے گا؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے اور یقین جانیے کہ اگر مجھے کوئی رزق دے سکتا ہے تو کوئی دنیا والا نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو صرف میرا پروردگار دے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین۔ شک والے معاملات بالکل نہ، شک والے معاملات میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے آگے بتاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، تقوی حاصل کرے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگدستی میں ہیں، آپ تقوی اختیار کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ فرماتا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کروا دیتا ہے، اللہ اس کے راستے بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ آدمی قرض میں ڈوبا ہے، 50 لاکھ قرض اس کے اوپر ہے، اس کو پھیرنا ہے، کوئی نہیں پھیر سکتا، اگر وہ قرض ادا ہوگا تو اللہ کے ذریعے، اللہ کی توفیق سے ادا ہوگا۔ تو آپ کو سب سے پہلے جو اول نمبر پر کام کرنا ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اگر دینے والی کوئی ذات ہے، اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ آج آپ دکان پر جائیں، 1 کلو کا سامان لیں اور گھر پہ آ کے آپ تولیں تو وہ 900 گرام ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کیلا لینے جائیں، 1 درجن کیلا لیں، گھر آ کے دیکھیں تو اس میں 2-3 کیلے سڑے ملتے ہیں۔ وہ جو بیچ رہا ہے اسے بھی اللہ کا بھروسہ نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں 900 گرام دے دوں، 100 گرام کا میرا فائدہ ہو جائے تو 100 گرام کا فائدہ ہوگا تو میرے بچے کھائیں گے، لیکن اسے یہ خبر نہیں، وہ 100 گرام کے چکر میں اس کا جو اللہ پر توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ بھروسے میں کبھی پیدا ہو جا رہی ہے۔ تم 100 گرام نہیں، 1000 گرام نہیں، تم کروڑوں کلو بچا لو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تم سکھی کی زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ نہیں چاہے گا تم نہیں گزار سکتے، اور اگر اللہ چاہے تو تم 1100 گرام دے دو، 1 کلو سے زیادہ دے دو، اللہ چاہے تو تمہارے اس مال میں اتنی برکتیں عطا فرما دے گا، اتنی برکتیں عطا فرما دے گا کہ تم خوشحال والی زندگی گزارنے لگو گے۔ تو ہمارا سب سے پہلی بات یہ، میں صرف کسی ایک کے نہیں کہہ رہا ہوں، کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں، کاروبار کے حوالے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم کاروبار تو کرتے ہیں مگر کاروبار کرنے کا جو سلیقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس سلیقے سے ہم کو سو دور ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آج آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، چاہے امیزون کو لے لیں، بڑی بڑی جو بھی دیکھیں، آپ ان کے تعلق سے پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ان کے جو نظم و نسق اور ان کا جو معاملات رہتا ہے، ان کا کیا دینا کیا لینا، اس میں سب سے نمبر پر آپ کو یہی ملے گی کہ آپ جو بھی چیز دے رہے ہیں اسے آپ واپس کر سکتے ہیں۔ میں بڑی بڑی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں، اور اسلام میں یہ چیز ہے، شریعت نے یہ چیز بتایا ہے کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اور آپ اس کو واپس کرنا چاہیں تو اسے واپس کرنا چاہیں۔ آپ بڑی بڑی کمپنی میں اس میں یہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس میں کوئی عیب نہ ہونا، اگر عیب ہے تو عیب کو بتا کر کے بیچا جائے۔ آج
اور یہ چیز آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ان کے غلاموں نے یہ کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہاری عیب دار ہے تو اسے بتا دو کہ اس میں یہ عیب ہے، تب جا کر کے وہ چیز بیچا جائے۔ مگر آج ہماری قوم، ہم عیب دار چیز کو اندر رکھتے ہیں، جس میں عیب نہیں اس کو اوپر رکھتے ہیں، اور اس انداز سے بیچتے ہیں تاکہ جو سامنے والا ہے وہ بیوقوف بن جائے، اور ہماری عیب دار چیز غیر عیب دار چیز کے ساتھ میں مل کر کے چلا جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پہ یقین اگر ہو تو وہ عیب دار چیز، اور یہ طریقہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ ان کی زندگی میں مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے کہ وہ سامان لو، نہیں ہو واپس کرو، عیب دار والی چیز ہے، یہ اس میں یہ عیب ہے، عیب بتا کر کے سامان کو بیچو۔ شریعت نے یہ چیز بتائی ہے، اسلام نے چیز بتایا ہے کہ اس طریقے سے تجارت کی جائے، اور وہ لوگ ایسے ایسے تاجر ہوئے کہ جب ان کے مال آتے تھے تو کئی کلومیٹر سے ان کے سواریوں کے گرد و غبار نظر آ رہے تھے کہ اب فلاں آدمی کا مال تجارت آ رہا ہے۔ اتنے بڑے وقت کے کروڑ پتی گزرے ہیں وہ لوگ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے لیں، حضرت عثمان غنی کو لے لیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو لے لیں، آپ بڑے بڑوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے بھی تجارت کی ہے، مگر تجارت میں جھوٹ کو شامل نہیں کیا ہے، تجارت میں فریب کو شامل نہیں کیا ہے، دغا کو شامل نہیں کیا ہے، تجارت کے اندر جھوٹ کو شامل نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ جو مال جھوٹ کی وجہ سے کمایا جائے اس مال میں برکت نہیں ہوتی، برکت چھین لی جاتی ہے۔ آپ پیسے والے تو ہو سکتے ہیں، آپ کی بلڈنگیں تو ہو سکتی ہے، آپ کی بڑی بڑی دکانیں تو ہو سکتی ہیں، مگر سکون کی زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا حال، ہر کوئی سود سود سود، بیاج گٹ، سود بیاج میں مبتلا ہے، ہاں سود بیاج میں مبتلا ہے، مگر آپ دوسروں کو دیکھیں، بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھیں، آپ دوسروں کو دیکھیں، آپ جب پڑھیں گے ہسٹری تو آپ کو معلوم چلے گا۔ یہ فائننس کی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ فائننس ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ اتنا ہے، اس کا اتنا، یہ ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، اور وہ خود آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ جو سود کے تعلق سے قدم آگے بڑھائے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، مگر ہم کر رہے ہیں۔ ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارا طریقہ، ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور غیر ہمارا طریقہ اختیار کر کے آج کوئی بلینئر بن رہا ہے، کوئی کروڑ پتی بن رہا ہے، کوئی ارب پتی بنا پڑا ہے، وہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سود بھرتے بھرتے ہم دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ، سب سے بڑی چیز وجہ یہ کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں آپ کو لو لگانی ہے، مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا۔ میں بالکل اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور یہاں کہہ رہا ہوں، یہ بات بمانگے دہل کہہ رہا ہوں، میرا ایمان ہے، آپ کہیں نہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں، وہ رازق ہے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ رزق اگر دے گا تو صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک دے گا۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا نا تو آپ اور ہم 900 گرام مال نہیں دیں گے۔ جب یقین پیدا ہو جائے نا تو آپ اور ہم خراب مال کو اچھے مال میں ملا کے نہیں بیچیں گے۔ جب یقین ہو جائے نا تو ہم اور آپ ایک غریب مسلمان بھائی کو اپنا خراب مال بیچ کر کے ان کے اوپر تنگ دستی کا جو ہے بوجھا نہیں ڈالیں گے۔ جب ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ ہو جائے، وجہ یہ کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عوف بن مالک الاشجعی، ان کا ایک لڑکا تھا جن کا نام سالم بتایا گیا، کہ
کفاروں نے، مشرکوں نے ان کو قید کر لیا۔ جب کفار و مشرکین نے ان کے فرزند کو قید کر لیا تو حضرت عوف بن مالک حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے سالم کو قید کر لیا مشرکوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے سب سے پہلے جملہ کہا اللہ سے ڈرو، اور پھر کہا صبر کرو۔ پہلے یہ کہا اللہ سے ڈرو، پھر کہا صبر کرو، اور پھر فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ بیٹا مشرکوں کے قید میں ہے، مگر ڈرنے کا حکم اسے دیا جا رہا ہے جن کا بیٹا قید ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے تعلق سے کس طریقے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ بیٹا قید میں ہے مگر ڈرنے کا حکم اسے دے رہا ہے جس کا بیٹا قید ہے، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا صبر کرو، اور پھر آگے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جانتے ہیں صبر کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ ایک سوچ، صبر کرو۔ اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں، ان کے بنگلے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، تو ہماری کیوں نہیں؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میانہ روی کے ساتھ خرچ کر کے نکل جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف فضول خرچی نہ کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عمل میں؟ وہ کروڑ پتی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں بینڈ بجا لگایا، ہم کیوں نہیں لگائیں گے؟ ہم کسی سے قرض لے کر کے لگائیں گے۔ اگر وہ 10,000 خرچ کر رہا ہے تو 10,000 کی اس کی اوقات ہے، اگر تمہارے 10,000 کی اوقات نہیں ہے تو تم خرچ نہ کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا، فضول خرچی سے بچا جائے۔ ہم دوسرے کو دیکھ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہمارے آئیڈیل یہ عام آدمی نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہے، ان کی زندگی دیکھیں گے کہ جو حکم فرما دے تو پہاڑ سونا بن کر چلے۔ آپ نے خود فرمایا اگر میں حکم دے دوں تو پہاڑ سونا بن کر چلے، مگر زندگی اعتدال میں گزار کے سبق دیا اپنے چاہنے والوں کو کہ زندگی ایسے گزارو کہ تم کسی پر بوجھ نہ بنو، کسی کے محتاج نہ بنو۔ تو سب سے پہلی چیز دوسروں کو نہ دیکھیں اس کا کتنا پیسہ، اس کا کتنا بینک بیلنس ہے، اپنے اندر کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اور اپنی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جو کم پیسوں میں زندگی گزار لے اسے حساب بھی کم دینا پڑے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ فرمایا اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا صبر کرو، اور پھر فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ میں نے پچھلی جمعہ کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ عرش الہی کے خزانے سے نکلا ہوا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو بھی اس کا ورد کرتا ہے اس کے سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عوف بن مالک گھر آئے اور آنے کا بیوی سے کہا کہ اس کا ورد کرو، خود بھی کرنے لگے، بیوی بھی کرنے لگی۔ ورد کر رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، کون؟ دیکھا تو ان کا لڑکا سالم کھڑا ہے، دروازے پہ لڑکا سالم کھڑا ہے، اور اکیلے نہیں آیا ہے بلکہ 100 اونٹ ہانک کر کے لایا ہے، اور ایک روایت میں 1000 بکریاں یا 4000 بکریاں ہانک کر کفار و مشرکین کے لے کر کے آیا ہے۔ پوچھا بیٹا سالم کیسے آ گئے؟ کہا وہ لوگ غفلت میں تھے، میں نے تاک لگا کر نکل لیا، اور ان کی بکریاں یا ان کے اونٹ چر رہے تھے، انہیں بھی ساتھ ہاتھ لے کر کے آیا ہوں، انہیں بھی ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ اب سنیں، حضرت عوف کو اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین، ساتھ ساتھ ڈر کا حکم، صبر کا حکم، لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو ہے تعلیم ابھی ورد کر رہے ہیں۔ ادھر آ رہا ہے بیٹا تو اکیلے نہیں آ رہا ہے بلکہ 100 اونٹ آ کر کے لا رہا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو اب سنیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ
وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے۔ کیا آپ اور ہم اللہ کے رزق پہ بھروسہ کریں تو کیا اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ ہاں، پھر آج مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ پھر آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ پھر آج ہر ایک کی زبان پر یہ آلات کیوں ہے کہ آج ہمارے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، گھر کا کام کاج نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، معاشی زندگی ابتر ہو گئی ہے، حال خراب کیوں ہے؟ بلکہ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنی مفلسی کو، اپنی غریبی کو، تنگدستی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے اس کی تنگدستی اور بڑھا دی جاتی ہے۔ آج ہم اس کے پاس اس کے پاس شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ ارے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بھوکا نہیں سلائے گا، وہ بھوکا نہیں رکھے گا۔ اللہ کے بھروسہ کیا۔ ہمارا تو حال یہ اللہ ہو کہ بس کہیں سے مل جائے، چاہے وہ سود کا ہو، بیاج کا ہو، حرام کا ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ آج سب سے زیادہ اگر سود میں مبتلا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھیں آپ، گٹ کے نام پر غیروں کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلائی پڑی، گٹ کے نام پر آج غیروں کے سامنے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں، ہمیں اس کی کچھ فکر نہیں ہے۔ اور وہ چیز جو کہ حرام ہے، ہم سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم سوچ رہے ہیں آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا زندگیاں چلی گئی مگر انہوں نے کبھی سود کی طرف اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھایا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا جائے، یقین رکھا جائے اللہ کی ذات پر کہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کتابوں کو مطالعہ کریں آپ کو معلوم چلے گا۔ نمبر 1 ماں باپ کی خدمت۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار بہتر ہو، اور آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ کاروباری لوگ ان کو دیکھیں آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رہا ہے، اچھے سلوک کا معاملہ برتاؤ رہا ہے ان کا۔ سب سے نمبر 1 چیز اگر آپ کا اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور کاروبار بہتر ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب سے نمبر 1 چیز کاروبار کی بہتری کے لیے، تجارت کی اچھائی کے لیے، آپ چاہتے ہیں رزق حلال فراوانی ہو، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جو خدا کافروں کو رزق دے رہا ہے وہ خدا اپنے ماننے والوں کو رزق نہیں دے گا، ہاں مگر یقین تو ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور دوسرے نمبر پر میں رزق کی فراوانی کے ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو میں، ہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور دوسرے نمبر پر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں پر رحم۔ حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ نمبر 1 چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور نمبر 2 لوگوں پر رحم، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ آج ہمارے برتاؤ اچھے نہیں لوگوں کے پاس ساتھ، اور ہمارے پاس پیسہ اگر آ جائے تو ہم بڑوں کو دے کر کرسی سے اٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہوگا بڑا وہ عمر میں لیکن میں پیسہ میں بڑا ہوں اس سے، میرے معاملات کچھ اور ہیں۔ اب میں کرسی سے اس کے لیے اٹھوں جس کی کوئی اوقات نہیں میرے سامنے، یہ آج ہمارے معاملات بن گئے۔ آج بے ادبی اتنی بڑھ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں آج اللہ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے آرام سے بیٹھا ہے، کوئی بڑا آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں کہ یہ ہمارے باپ کا عمر کی عمر کا ہے، یہ ہمارے دادا کا عمر کی عمر کا ہے، کوئی مطلب نہیں، بس آرام سے بیٹھے۔ تو یہ جو بے ادبی ہے، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا
اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ لوگوں پر رحم کرو۔ کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا صبح سے لے شام تک 500 کا خرچہ ہے تو 5 تمباکو گٹکے میں چلے جائے، اس پیسے کو بچا کے کسی غریب کی مدد کر دو، یہ تمہارا اس پر رحم کرنا ہے۔ اگر تم نے 500 خرچ کیا اللہ تمہیں 5000 عطا فرمائے۔ نمبر 1 پر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور نمبر 2 لوگوں پر رحم، اور نمبر 3 اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اس کے حوالے سے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ معیشت کا لفظ جملہ آیا قرآن میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ پھیرے، فرمایا کہ اس کی زندگانی تنگ ہو گئی، وہ تنگی میں آ گیا۔ تمہیں باہر بیٹھ کر کے، باہر کھڑے ہو کر کے گپے لڑانے کا وقت ہے، مگر جو رازق ہے اس کی بارگاہ سر جھکانے کا وقت نہیں۔ اللہ کی یاد سے منہ پھیرو گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، اللہ کی یاد سے منہ پھیرو گے تو حال برا ہو جائے گا۔ اس لیے جب قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرے تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ آج پریشان ہو، مبتلا ہو پریشانی میں، مشکل میں ہو، آؤ اللہ کی بات۔ باہر گپے مارنے سے، باہر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینے سے اور گپے مار کے ٹائم برباد کرنے سے اور باہر بیٹھ کر کے سود بیاج کی گفتگو کر لینے سے تم تنگی سے نکل نہیں سکتے۔ تمہیں تنگی سے نکالنے والے کی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ اللہ کافی ہے تو کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہے تو یقین کو مضبوط کرو، اگر یقین ہے اس یقین کو مضبوط کرو اور سوچو اگر کوئی دے گا تو صرف اللہ دے گا، اگر رزق کوئی دے گا تو صرف اللہ دے گا۔ یہ ایک چیز ہے نا، کیا کہا میں نے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان، لوگوں پر رحم، اللہ کا ذکر، اور چوتھی چیز جب کسی کو کچھ دو تو دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے۔ یہ ریاکاری والے معاملات، لوگوں کو دکھانا میں دے رہا ہوں، لوگوں کو دکھانا میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بتانا میں ہوں، اس کو کٹ کرو، اس کو ختم کرو۔ تم 70,000 پردوں کے اندر رہ کر کے بھی دو گے تو بھی خدا دیکھ رہا ہے، تو بھی خدا جانتا ہے۔ تو دنیا دار کو دکھا کر کے اس کے ثواب میں کمی پیدا نہ کرو، اس اندازے سے دو کہ جب دو تو صرف تمہارا خدا جانے اور جسے دے رہے ہو وہ جانے۔ جب تم اس حساب سے دو گے اللہ تمہارے رزق میں بڑھوتری فرما دے گا۔ رزق وہاں سے آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان۔ میں نے کہا نا کہ آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھیں، ان کے کاروبار کے طریقے کو دیکھیں۔ آج تو ہمارے یہاں وہ فلپکارٹ، ای کارٹ چلتا ہے نا، کچھ سامان غلط مل جائے تو فوراً واپس ریپلیسمنٹ کے لیے 7 دن کا وقت دیتا ہے کہ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی کمپنیاں یہ چیزیں کہاں سے لی ہے؟ یہ چیزیں اسلام سے لی گئی۔ اسلام نے کہا کہ اگر عیب دار کوئی چیز ہے اسے بتا کر کے دو، اسے بتا کر کے یہ عیب ہے، اس کی مرضی لے نہ لے، اور جو چیز دو واپس کرنا چاہے تو واپس کرو۔ یہ طریقہ اسلام کے طریقے کو غیر فالو کر کے آج ارب پتی بن رہے ہیں، اور آج ہم سود بیاج کے چکر میں پڑ کر کے دن بدن نیچے سے نچلے طبقے میں چلے جا رہے ہیں۔
جو چیز قرآن نے کہا کہ یہ حرام ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو سود کی طرف آگے بڑھتا ہے، سود اختیار کرنا چاہتا ہے، سود کی طرف بڑھتا ہے، فرمایا وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کر سکتے ہو اللہ سے جنگ؟ نہیں نا، تو پھر سود کی طرف آگے قدم مت بڑھا، بیاج کی طرف قدم آگے مت بڑھاؤ، حرام کاری کی طرف آگے مت بڑھاؤ قدم۔ تم کچھ ناپ تول کر رہے ہو، 900 گرام نہ دو بلکہ 100 گرام بڑھا کر کے دو، وہ 100 گرام تمہارا زیادہ جائے گا، اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا، جو 100 گرام نہیں، 1000 گرام نہیں، کروڑوں کلو کے برابر ہو جائے گا۔ اور تم نے اگر 100 گرام کم کر کے دیا، وہ تو جو گیا سو گیا، برکت جو ختم ہوئی تو ہوئی، اور اس کا عذاب وبال تو تمہارے سر پہ اتنا ہوگا کہ تم جو بھی دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے سمجھو دین ہے کیا۔ اسلام کو پڑھ پڑھ کے آج غیر بول رہے ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ اسلام کو بالائے طاقت سے غیروں کی طرح ہاف پینٹ میں گھوم رہے ہیں، غیروں کی طرف۔ ہم کو غیروں کی زندگی اچھی لگتی ہے، غیروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، ان کے لیے صرف یہ دنیا یہی اسی میں جنت ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نعمتیں ہیں جس کے تعلق جو قرآن نے کہا تلظ الاعین، کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ پر یقین کیجئے، بھروسہ رکھیے، مانگیے اللہ سے مانگیے، ڈریے اللہ سے ڈریے، اور اپنی خستہ حالی کو لوگوں کے سامنے بار بار بیان نہ کیجیے، اللہ کی بار گڑ گرا کے دیکھے، رو کے دیکھے۔ میں کہہ رہا آپ کو یقین کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں زیادہ نہیں، آپ 40 دن اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے گڑ گرا کے دیکھے، مانگ کے دیکھیے کہ آپ کی مرادیں پوری ہوتی یا نہیں ہوتی۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ آپ کر کے دیکھیے، ضرور بالضرور آپ کو چیزیں حاصل ہوں۔ تو اللہ سے ڈریے، صبر کیجئے، اور اپنی تجارت کو پاکیزہ کیجئے، اپنی تجارت کو بہتر کیجئے، اسلامی اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی تجارت کیجئے، انشاءاللہ الرحمن دیکھیں آپ کو اس کا بینیفٹ یہاں بھی ملے گا، اور اتنا ملے گا جس کے تعلق سے آپ نے گمان نہیں کیا ہے، اور اس کا بینیفٹ آپ کو وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے کو غلطی میں توبہ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔